وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین پہ یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی، آپ ہی جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، یہ خود تھیں جو مجھے ورغلا رہی تھیں، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ چنانچہ جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوا لیا، اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب جو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بول اٹھی کہ حاشا اللہ، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا، اور یہ
ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کی کہ یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں۔